میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص برا سلام قبول کریں۔ 2 نومبر 2024 بمطابق 29 ربیع الثانی 1446 ہجری بروز سنیچروار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وسطی ضلع بڑگام کے مزہمہ ماگامی علاقے میں مسلح بندوق برداروں نے 2 غیر ریاستی شہریوں کو نشانہ بنا کر ان پر گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے۔ دونوں کو علاج معالج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ ان کی شناخت سنجے اور عثمان دونوں یو پی کے رہنے والے کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ جل جیون پروجیکٹ میں بطور ورکر کام کر رہے تھے۔ اس معاملے میں کیس درج کر لی گئی ہے، جبکہ حملہ آوروں کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ سرحدوں پر 1 انچ زمین پر بھی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ملک کے دفاع کے لیے فوج کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر فوجی جوانوں کے جاگے رہنے سے ہی عوام چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے مابین تناؤ کم۔ مٹھائیوں کے تبادلے کے بعد فوجی اہلکاروں نے مشرقی لداخ کے ڈیمچوک سیکٹر میں گشت شروع کر دی ہے۔ اور راجیش کمار سنگھ نے ملک کے دفاعی سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وطن کی خدمت میں عظیم قربانیاں پیش کرنے والے ہمیشہ اپنے بہادر سپاہیوں کے مقروض ہیں۔ فوج کی غیر معمولی بہادری اور قربانی ملک کو ایک محفوظ اور خوشحال ملک بنانے کے لیے ہماری طاقت۔ راجناتھ سنگھ۔ بی جے پی لیڈر اور ممبر اسمبلی نگروٹا دیویندر سنگھ رینا کل فوت ہوئے۔ آخری رسومات آبائی علاقے میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، امت شاہ، لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سمیت دیگر سیاسی لیڈران کا اظہار دکھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گھر جا کر تعزیت کی اور ڈھاس بندھائی اور آخری رسومات میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت افسوسناک خبر سنی صبح کو 6 بجے کہ شری دیویندر رانا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمارا ان سے بہت بڑا تعلق تھا، ان کے والد سے تعلق تھا بیسیکلی پہلے۔ ان کے میرے والد کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، وہ چیف انجینئر تھے، وہ بڑے کام کیا میرے والد کے وقت میں۔ اور ان سے عمر صاحب کا بہت لگاؤ تھا۔ ہماری پارٹی کے جموں میں سب سے بڑے عہدیدار تھے اور جماعت کو کافی مضبوط بنایا اس زمانے میں۔ بولنے میں بھی بہت اچھے تھے، ملنسار تھے، لوگوں سے اچھا تعلق رکھتے تھے۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ 2021 میں ان کو ہماری جماعت کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے مشکل تھی۔ انہوں نے ایک جماعت کو شامل کیا، اس کے لیے اس کو بولنا پڑا تھا، مگر نیکی کبھی بھولی نہیں جاتی، اور نیکی ہر وقت انسان کو یاد رکھنی چاہیے، اور خاص کر جب وہ اس دنیا سے چلا جائے سب چیزیں بھول جانی چاہیے، اس کے لیے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اور آج ہم سب کو دکھ ہے، میرے خاندان میں دکھ ہے، میرے بیٹے کو دکھ ہے، ان کے بہت قریب تھا، اور جب آج چلے گئے ہیں ہم سب کو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کی روح پہ رحم کرے۔ دن بھر سورج نکلنے کے باعث پوری وادی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ شبانہ درجہ حرارت میں کمی۔ 10 نومبر تک ٹنل کے آر پار موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی جموں کشمیر میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مندروں میں پوجا پاٹ کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ مکانوں اور دکانوں پر چراغاں کیا گیا تھا۔
روشنیوں کا تہوار دیوالی لیفٹننٹ گورنر سمیت دیگر کئی سیاسی لیڈران کا عوام کو مبارکباد۔ دعا یہ ہے کہ تہوار سب کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی لائے اور ترقی اور فلاح کی راہ روشن کریں۔ منوج سنہا۔ کشمیر کی اکثریتی برادری ایک دن کشمیری پنڈتوں کے ہجرت پر افسوس کرے گی۔ ان کے بغیر کشمیر نامکمل۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مثبت تبدیلیاں رونما، اسے کشمیری مسلمان سمیت عام لوگ خوش۔ جتیندر سنگھ۔ دیوالی کے موقع پر سرحدوں پر خوشیوں کی سوگات۔ بی ایس ایف اور بارڈر گارڈز بنگلہ دیش نے دیوالی پر مٹھائیوں کا تبادلہ کیا۔ کولگام، سری نگر، سوپور اور اننت ناگ میں آگ کی ہولناک وارداتیں رونما۔ 4 مکانات، گاؤں خانہ، 2 دکان اور مسجد شریف کو نقصان۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل، کئی کنبے آشیانوں سے محروم۔ غلط ڈرائیونگ، پارکنگ اور لوڈنگ کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بنا ڈرائیور لائسنس کے بچوں کو گاڑی دینے والے والدین کو بھی جرمانہ دینا ہوگا۔ ایس ایس پی ٹریفک، رورل کشمیر۔ سردیوں کے ایام میں بجلی کٹوتی شیڈول صارفین کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ شہرگام میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین ذہنی اضطراب کا شکار۔ محکمہ بجلی کے خلاف لوگ نالاں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ انجمن اردو صحافت کے رکن اور ڈیجیٹل عظما سے وابستہ نامہ نگار شبیر وانی کی جواں سال ہمشیرہ کا اچانک انتقال۔ مرحومہ کو بانہال میں سپرد خاک کیا گیا۔ انجمن نے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس عطا کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔